بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 142 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ فاستجاب لهم ربهم سے لے کر آیت نمبر 197 و بئس المہاد تک ہوگا۔ تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ پس ان کے رب نے ان کے لیے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے لیے ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم میں بعض کا بعض سے ہے۔ فالذین ہاجروا، پس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے، واخرجوا من دیارہم، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، واوذوا فی سبیلی، اور انہیں اللہ کے راستے میرے راستے میں ستایا گیا، وقاتلوا وقتلوا، اور وہ لڑے اور قتل کیے گئے۔ لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور ان کی برائیوں کو ان سے مٹا دوں گا۔ ولأدخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار، اور میں ضرور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ثوابا من عند اللہ کے پاس سے ثواب ہے۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ان کے پاس بہترین بدلہ ہے، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ جی، اس آیت میں اس سے پہلے ذوی العقل کی، اولی الالباب کی دعاؤں کا ذکر تھا، تو یہاں سے ان دعاؤں کی قبولیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہاری دعائیں تمہاری چاہت کے مطابق قبول ہوئی، کہ میں نے پہلے فرمایا میں نے قبول فرما لیا، پھر فرمایا تم میں سے میں کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے کوئی مرد کوئی عورت کسی بھی طرح کا عمل کرے گا، میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ جی دیکھیے، اب استجاب لهم ربهم دعاءہم، اللہ تعالیٰ نے قبول کی ان کے لیے دعاءہم، ان کی دعائے مفعول بھی کا بیان۔ انی ای بانی اشارہ ہے کہ یہ با سببیہ محذوف ہیں یہاں پر، اور ایک قراءت میں بانی کی بھی قراءت ہے، انی کی جگہ پر بانی ہے۔ لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں ان میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، من ذکر او انثی، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو۔ کائن بعضکم من بعض، جی مبتدا محذوف نکالا ہے، بعضکم من بعض بھی ترکیب بتائے کہ تمہارا بعض تمہارے بعض سے ہے، یعنی تم آپس میں برابر ہو، مطلب یہ ہے کہ تم آپس میں برابر ہو۔ ای الذکور من الاناث، یعنی کہ تمہارا بعض سے ہے، اس کا لفظی اس کا مطلب بتا رہے ہیں صاحب جلالین، یعنی مذکر مؤنث سے ہیں، مرد عورتوں سے ہیں، و بالعکس، اور عورتیں مردوں سے ہیں، یعنی مرد عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں اور عورتیں مردوں سے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ والجملۃ مؤکدۃ لما قبلھا، اور بعضکم من بعض کے جملے کا بتا رہے ہیں کہ یہ من ذکر او انثی کی تاکید ہے، یہ من ذکر او انثی یعنی میں مردوں عورتوں میں سے کسی کی عمل ضائع نہیں کروں گا، تو بعضکم من بعض اس کی تاکید ہے، یعنی عورتوں کے بارے میں کہ تمہارے بعض سے ہیں، یعنی عورتیں مردوں، مرد عورتوں سے ہیں، ایک دوسرے پر منحصر ہے، ایک دوسرے کے برابر ہے۔ جب یہ اس کی تاکید بنتی ہے تو اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ تو بعضکم من بعض کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور جو زیادہ راجح قول ہے اسی کو صاحب جلالین نے بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایہم سواء فی المجازات بالاعمال وترک تضییعها، کہ یہ مجازات اعمال میں اور عمل کو ضائع کرنے کو چھوڑنے میں دونوں برابر ہیں، یعنی نیک اعمال وہ جتنا کریں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو اتنا بدلہ دیا جائے گا، نیک اعمال کو چھوڑ دیں گے، ضائع کریں گے اپنے اعمال کو، اس کا اتنا ہی بدلہ ان کو دیا جائے گا، اس میں دونوں برابر ہے۔
اور اسی طرح کا قول جو ہے نا معالم التنزیل میں بیان کیا ہے کہ ما قبل میں جو مضمون چل رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعضکم من بعض کا مطلب ہے کہ رجالکم شکل نسائکم ونساءکم شکل رجالکم فی الطاعۃ، کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مرد عورتوں کی طرح ہے اور عورتیں مردوں کی طرح ہے، یعنی جو بھی فرما بردار ہوگا وہ اپنا اجر و ثواب پائے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو اس سے ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ عورتیں مردوں کی معاون ہیں نیک اعمال کرنے میں اور برائی کو چھوڑنے میں، اور مرد عورتوں کی معاون ہیں نیک اعمال کرنے میں اور برائیوں کو چھوڑنے میں، جیسے کہ سورۃ التوبہ میں فرمایا نا والمؤمنون بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہے نا ایک دوسرے کی معاون و مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، معاون و مددگار ہیں ان کے۔ تو وہی مطلب ہے اس کا نظرت۔ تو اب اس آیت کا شان نزول بتا رہے ہیں، استجاب لهم صاحب جلالین شاید شان نزول بتا رہے ہیں کہ نظرت ما قالت مسلمہ رضی اللہ عنہ، پہلی ہجرت کرنے والی خاتون فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، انہوں نے کہا انی لا اسمع ذکر النساء فی الحجرۃ بشیء، کہ میں نے عورتوں کا ذکر ہجرت میں نے کہیں پر عورتوں کا ذکر قرآن میں نہیں سنا، ترمذی کی روایت ہے، کچھ بھی میں نے نہیں سنا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں عورتوں کا بھی ذکر تھا ساتھ میں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، فالذین ہاجروا رسولوں جنہوں نے ہجرت کیا، من مکہ الی مدینہ، مکہ سے مدینہ ہجرت کیا۔ تو دو ہجرتیں ہوئی تھی، ایک مکہ سے حبشہ ہجرت ہوئی تھی اور ایک مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی تھی۔ تو اس ہجرت میں دونوں ہجرتیں مراد ہے، اب مکہ سے حبشہ والی بھی اور جو پہلی ہجرت تھی، اور مکہ سے مدینہ والی بھی، اخرجوا من دیارہم، اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، واوذوا فی سبیلی، اور میرے راستے میں ان کو اذیت دی گئی۔ کیا مطلب؟ دینی، میرا راستہ کون سا راستہ؟ میرے دین میں ان کو اذیت دی گئی۔ وقاتلوا، اور قتال کیا، جہاد کیا انہوں نے، الکفار، کفار سے، وقتلوا، اور شہید کیے گئے، ان کو مارا گیا، بالتخفیف والتشدید، قتلوا بھی ہے اور تشدید اور قتلوا بھی ہے، دونوں ہیں، ٹھیک ہے۔ وفی قراءۃ بتقدیمہ، جی صاحب جلال بتا رہے ہیں کہ ایک قراءت میں یہ تقدیم و تاخیر ہے اس میں، یعنی وقاتلوا بعد میں ہے اور قتلوا پہلے ہے، وقتلوا وقاتلوا اس طرح، ٹھیک ہے۔ لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان سے ان کی برائیوں کو مٹا دوں گا، میں ان سے ان کی برائیوں کو ختم کر دوں گا۔ یہ وہ جو انہوں نے دعا کی تھی نا، وکفر عنا سیئاتنا وکفر عنا، تو اس کا اللہ تعالیٰ بعینی ہی ان کے الفاظ میں، اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب کے الفاظ میں ہی ان کو جواب دے دے کہ استرھا بالمغفرۃ، کہ میں ان کی برائیوں، لأکفرن، میں ختم کر دوں گا۔ کیا مطلب ہے کہ اس کو چھپا دوں گا، بالمغفرت، اس کی مغفرت کر کے اور اس کو بخش کے اس کو چھپا دوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اس طرف اشارہ کر رہے ہیں صاحب جلالین کہ یہ اکفرن یہاں پر کفر کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اکفرن یہاں پر اپنے لغوی معنی میں ہے۔ کافر کا مطلب ہے چھپانے والا، تکفیر کا مطلب ہے چھپانا، ٹھیک ہے نا، تکفیر کا مطلب ہے چھپا دینا کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ استر سیئاتہم بالتکفیر، ٹھیک ہے، کہ میں اس کو چھپا دوں گا، تو میں اس کے گناہوں کو ان کے چھپا دوں گا۔ تو کفرنا یہاں پر اپنے لغوی معنی میں ہے، اور کافر کا معنی ہے چھپانے والا۔ تو استر و کفر کا معنی بتایا صاحب جلالین نے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہے۔ ثواباً مصدر من معنی لأکفرن مؤکد له، جی یہ ثواباً مصدر ہے لأکفرن کے معنی سے، لأکفرن کے معنی سے اس کی تاکید کے لیے آیا ہوا ہے۔ مصدر کہہ کے صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے، فعل محذوف کے لیے مفعول مطلق ہے۔ فعل محذوف کیا نکلے گا؟ تو اس کی طرف اشارہ کرتے صاحب جلالین من معنی لأکفرن، کہ وہ لأکفرن کے معنی سے جو نکلتا ہے، لأکفرن اور ادخلن کے معنی کے مجموعے سے جو نکلتا ہے نا، ان دونوں کی تاکید سے جو لفظ نکلتا ہے اس کے لیے محذوف بنے گا۔ وہ کیا بنے گا؟ لأصیبنہم ثواباً، تو ثواباً مفعول مطلق ہے، لأصیبنہم، اصیبن فعل محذوف کے لیے مفعول مطلق بنے گا، اور یہ اصیبنہم لأکفرن اور لأدخلن کے معنی سے بنتا ہے، کیونکہ لأکفرن اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو معاف کر دیں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو ان دونوں معنی کے مجموعے سے جو معنی ملتا ہے نا، وہ ہے ثواب دینا،
اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے ان کو، جزا دیں گے ان کو، اس لیے ثواباً اسی بن فعل معذوف کے لیے مفعول مطلق ہوگا. اور یہ بھی بتا دی مؤکد الہ، جو ثواباً اس کی تاکید کے لیے ہے، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فیہ التفات عن التکلم، جی ما قبل میں لأکفرن ولأدخلن، تکلم کا بیان چل رہا تھا، اچانک سے غائب کی طرف التفات ہو گیا، من عند اللہ. یہ قرآن کی بلاغت ہے. واللہ عندہ، اور اللہ کے ہاں، اور اللہ اس کے ہاں تو حسن ثواب، کیا ہی برا بدلہ ہے، اور اللہ کے ہاں تو جس کی بہترین انعام ہے، الجزاء. کیا مطلب؟ جزا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ترجمہ دیکھیے، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کا شہروں میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. لا یغرنک، تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. تقلب الذین کفروا، ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، ان کا چلنا پھرنا تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. تو اب یہ لا یغرنک کا جو خطاب ہے، مخاطب تو خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن پوری امت مخاطب ہے کہ تم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرور ہونے سے، دھوکے کھانے سے پاک ہیں. آپ کبھی ان چیزوں سے، دنیاوی ناز و نعم، شان و شوکت سے، کفار کی شان و شوکت سے آپ دھوکہ نہیں کھا سکتے. اس لیے خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن مراد عموم ہے، پوری امت سے خطاب ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرمایا لا یغرنکم، تم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈالے. تو صاحب جلالین نے اس کا شان نزول بھی بتایا ہے. ونظر لما قال المسلمون، یہ آیت اب نازل ہوئی جب کچھ مسلمانوں نے کہا کہ اعداء اللہ فیما نرا من الخیر ونحن فی الجہد، کہ اللہ کے دشمن جس کو ہم دیکھتے ہیں وہ تو بڑے خیر میں ہیں، ونحن فی الجہد، اور ہم بڑے مشقت میں ہیں، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہیں. تو مسلمانوں نے، کچھ صحابہ نے جب ان کی کفار کی حالت دیکھی کہ وہ تو تجارت کرتے ہیں، تجارت کر کے کماتے ہیں، بڑے عیش و عشرت میں رہتے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ بات کر دی کہ وہ تو بڑے عیش و عشرت میں ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو، پوری مسلمانوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہیں کفار کی شان و شوکت، جو یہ تجارت کرتے ہیں اور بڑے عیش و عشرت میں رہتے ہیں، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ تو کچھ دن کی ان کی عیش و عشرت ہے، آخرت میں تو ان کا انجام دوزخ ہی ہے. تو ایک بندہ ہے جس کو پھانسی دینی ہے اور 3 دن جو ہے نا وہ ناز و نعم کرے، بڑے عیش و عشرت کرے، مرغن غذائیں کھائے، 3 دن کے بعد تو اس کو پھانسی ملنی ہے نا. تو یہ عیش و عشرت اس کے کس کام کی؟ تو دنیا میں جو کفار فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ بھی ایسی ہی ہیں، آخرت میں ان کا انجام جہنم ہی ہوگا. فی البلاد بالتجارت والکسب، صورت تقلب کہ ادھر ادھر پھر. اچھا، ونحن فی الجہد لا یغرنک تقلب الذین کفروا، تصرفہم، ان کا تصرف کرنا. تقلب کا معنی بتایا کہ ان کا تصرف کرنا. تو تصرف کا معنی ہے شہروں میں گھومتے پھرنا، دورے کرنا اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا. یہ کفار کا کام ہے. مسلمانوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی. مسلمان کو صرف سیرو فی الارض کا حکم اس لیے ہے کہ وہ اس سے عبرت حاصل کرے، عبرت کے لیے کرے، نہ کہ عیش و عشرت کے لیے. جی بالتجارت والکسب، صورت تصرف، تجارت کے لیے چلتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، کسب اور کمائی کے لیے. تو مسلمان کی شان شوکت نہیں ہے کہ وہ کمائی کے لیے اور تجارت کے لیے جو ہے نا دنیا میں گھومے پھرے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. جی یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے. مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ٹھکانہ، کیا ہی برا بچھونا ہے وہ. جی ہوا متاع، ہوا کہہ کے اشارہ کر دیا صاحب جلالین نے کہ متاع خبر ہے مبتدا محذوف ہوا کی، اور ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے تقلب کی طرف. تو گویا عبارت یوں بنے گی کہ تقلبہم متاع قلیل، کہ ان کا تصرف کرنا، ادھر ادھر گھومنا پھرنا، یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے. یتمتعون بہ یسیرا، فائدہ اٹھائیں گے اس سے بہت تھوڑا سا، پھر دنیا میں ویفنا، اور پھر فنا کیا جائے گا وہ. ٹھیک ہے، یہ سامان فنا ہو جائے گا. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہے. وبئس المہاد، کیا ہی برا بچھونا ہے. الفراش ہی، یہ مخصوص بالضم کا بیان ہے کہ کیا ہی برا بچھونا ہے ان کا. جی حدیث طلباء کی سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ بعضکم من بعض کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس کا مطلب بڑے اچھے طریقے سے پڑھا ہے، صاحب جلالین نے بھی بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.